اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے کسبہ اور اس کی خطا اسے گھیر لے، وہ احاطہ کر لے بہی خطیئتہ وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اور جو ایمان لائے اور آمنو اچھے کام کیے، عمل الصالحات، وہ جنت والے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ انہیں ہمیشہ اس میں رہنا، ہم فیہا خالدون۔ اور جب تو یہ 2 آیتیں ہو گئیں، آگے ترجمہ پڑھتے ہیں کسی اور کا۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، علامہ ابن کثیر کی۔ کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تفہیم قرآن ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ کیا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، بات اس طرح نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو نا کہ تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ جو تم سمجھ رہے ہو یہ تمہاری خیال بندیاں کچھ کام نہیں آئیں گی، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال دور کر دو، اپنا یہ ظن و تخمین کے جو تمہارے جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان کو ذرا ٹھہرا دو، کہ ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے؟ اتنی جلدی نہ کریں، کسی بھی فیصلے میں اتنی جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تمہارے خواہشات کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ نہیں، بات ایسی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلا نہیں، یہ تمہاری باتیں بالکل بھی نامناسب، بالکل بھی مطلب یعنی کہنا چاہیے کہ حقائق سے بالکل بالا تر ہیں، ٹھیک ہے؟ ان حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ جس طرح تم تمنا رکھتے ہو اور خواہش کرتے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ جو برا کام کرے اور اس کے گناہ اسے ہر طرف سے گھیر لیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ قیامت میں اس طرح قیامت کے دن آئے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان نہ ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعلیمات جو ان کا طریقہ تھا اس کے خلاف ہو، تو پھر بات کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا نا ہر طرف سے۔ اب جس کو چاروں طرف سے دشمن گھیر لے، خطائیں کیا ہیں؟ اس کی دشمن ہی تو ہیں، ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اب اس کے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ کوئی بھی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہاں پر کوئی کہے کہ یہ تو ظالمانہ قانون ہے، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، ایک سوال پہلے یہاں پہ سمجھ لیں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ سوال سمجھنے کا کیا ہے؟ ایک شخص اگر کوئی انڈسٹری لگاتا ہے، کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی کمپنی اپنا جو ہے وہ اس کو وجود بخشتا ہے، تو جو شخص بھی اپنی کمپنی قائم کرے گا تو اس کے کچھ اصول بناتا ہے نا، یا ایسے ہی بغیر اصول کے چلاتا ہے؟ اب یہاں اس اصول کو سمجھیے۔ کمپنی قائم کرنے والے نے اپنی کمپنی کے اصول بنائے ہیں، کمپنی کے مالکان نے کچھ اصول بنائے ہیں۔ کیا ہے کہ کمپنی میں سب کو اس کے علم کے مناسب اس کو درجے دیے جائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ڈائریکٹر بنانا ہے تو BA پاس کو ڈائریکٹر بنا دیا جائے گا یا انٹر پاس کو ڈائریکٹر بنا دیا جائے گا۔ کیا ایسا ہے کہ کسی کمپنی میں؟ یہ رول نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے دیکھا جائے گا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے کہ نہیں ہے، اس کی ڈگری دیکھی جائے گی، باقاعدہ چیک کیا جائے گا، پھر قابلیت دیکھی جائے گی، ٹیسٹ لیا جائے گا، انٹرویو ہوں گے، بلکہ اب تو 1 نہیں 2 نہیں 3 انٹرویوز ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی میں ملازمت کے لیے، اس کے مطابق اس کو۔ اور ایک بندہ یہ نہیں کہ نیا آیا ہے، ابھی پڑھ کے بالکل پاس آؤٹ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے بٹھا دیا، اس کے جنرل مینیجر بنا دیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ پہلے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو اس کی ظاہر ہے لگاتے ہیں آپ اچھی طرح، اس کو آپ دیتے ہیں رگڑا، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح آپ اس کو جو ہے رگڑا دیتے ہیں، اچھی طرح اس کو پہلے کہتے ہیں بھائی چل سیکھ،
ٹھیک ہے، اس کے بعد چلو آگے بعد میں بات کرنا، بلکہ آپ 2 سال 4 سال 5 سال 31 32 گریڈ میں آپ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آیا ہے نیا نیا بچہ بھی، اس کو کیا ضرورت ہے، اور جتنا آپ مطلب ستا سکتے ہیں ستاتے بھی ہیں، آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں نئے نئے نوجوان بچوں کو۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا کمپنی کا اصول تو یہی ہے نا کہ درجہ بدرجہ آپ لے کر جاتے ہو، اوپر کسی کو ایسے تو نہیں لے کے جاتے، ہے نا۔ اب اگر ایک شخص آیا ہے ڈرائیونگ کرنے کے لیے، تو کیا ڈرائیور کو آپ کیا اس کو چیئرمین کے کمرے میں لے جاتے ہو، بٹھا دیتے ہو؟ کیا نہیں بٹھاتے نا، کیوں نہیں بٹھاتے؟ کیا ڈرائیور کے سینگ نکلے ہوئے ہیں کیا؟ کون سی ایسی چیز، کیا اس کے پاس دم ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، وہ بھی تو انسان ہی ہے جیسے آپ کا چیئرمین ہے۔ جس طرح آپ کا چیئرمین یا چیف ایگزیکٹو آپ کا ہے، اسی طریقے سے وہ بھی بندہ ہے، لیکن آپ اس کو کبھی بھی آپ برابر نہیں کرتے نا۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کر دو نا، اس کے دل پہ بھی کیا گزرتی ہوگی، لیکن برابر نہیں کرتے آپ۔ اچھا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، ایک مالی ہے جو کمپنی میں آپ کے جو آپ نے گارڈن لگایا ہوا ہے اس گارڈن کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو کیا آپ اس کو کبھی بھی جنرل مینیجر جو ہوتا ہے اس کے برابر کر دیتے ہو؟ اس کو تو چھوڑ دیں آپ، کیا عام مینیجر کے برابر کر دیتے ہو؟ جو مینجمنٹ اسٹاف ہے کیا اس کے ساتھ اس کو کر دیتے ہو؟ نہیں کرتے نا، تو کیوں نہیں کرتے؟ کر دیا کرو نا۔ تو آپ کے کمپنی کے تو اپنے اصول ہیں، تو ایک کارڈ دیتے ہو، باقاعدہ کارڈ ہوتا ہے، کارڈ لگا کے گلے میں، پھر اس کے بعد آتے ہیں آفیسز میں، تو پھر اس کو کیوں نہیں وہ کرتے؟ اس کو بھی دے دیا کرو کہ بھائی آؤ، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، آپ بھی آؤ۔ جو نہیں مطلب عام بندہ ہے نہیں آنے دیتے نا، نہیں آنے دیتے آپ اس کو، تو آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، ہر کمپنی کے، ہر جو ہے کیا کہتے ہیں ادارے کے، ہر اسکول کے، ہر محکمے کے اپنے ایک اصول ہوتے ہیں، ایک قوانین بنائے جاتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہ اس رول کی خلاف ورزی ہو کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کے مینجمنٹ کی خلاف ورزی ہو کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام حاکموں کا حاکم ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں بات آتی ہے، ہم اور آپ ایسی جو ہے کیا کہتے ہیں دھللے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کتنی ہماری حماقت ہے، حماقت کی بھی انتہا کو، مطلب حماقوں والی بات جو کرتے ہیں وہ تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے ہماری حماقت، کہ اپنے بنائے ہوئے قانون میں تو ذرا سی بھی نرمی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سب حاکموں کا حاکم ہے، سارا کچھ جو ہمارے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے، ہاتھ ہو کہ پاؤں ہو کہ دل ہو کہ دماغ ہو کہ سوچ ہو کہ پیٹ ہو کہ آنکھیں ہو کہ کان ہو، کچھ بھی جو بھی ہمارے آلات انسٹرومنٹس ہیں، سارے کچھ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ہیں، اور پھر اسی پہ اس کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو پھر کیسے کرنا؟ تم سے پوچھ کے کر دے بھائی، تمہیں اللہ ہی نے تمہیں عقل دی اور تم اللہ ہی کو عقل بتا رہے ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ایسا قانون تو نعوذ باللہ تمہیں سخت لگ رہا ہے، اپنا قانون تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اپنا بنایا ہوا قانون جو کہ انتہائی گھٹیا قانون ہے، کم از کم میرے نزدیک تو بالکل گھٹیا قانون ہے کہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں گھٹیا ہے پتہ ہے؟ کہ ایک جو بڑی سیٹ والا بندہ ہے اس کے لیے کچھ اور مراعات ہوتی ہیں، ایک چھوٹے والے بندے کو اس کو بس وہ صدقہ زکوٰۃ اور ٹکڑوں ہی پہ پالنا چاہتے ہیں ہمیشہ۔ اسلام کا قانون یہ نہیں ہے، اسلام کا قانون کچھ اور ہے۔ ہاں غریب امیر تو ہوتے ہیں، ظاہر ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے آپ کو کہ اس کو آپ اٹھا کے اپنا جو ہے محل دے دو، ٹھیک ہے، یا اپنی جو ہے مرسڈیز دے دو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن کم از کم اس کے لیے اتنی تنخواہ تو مقرر کرنی چاہیے کہ اس کا مہینہ آسانی سے گزر جائے، وہ بھی اپنے بیماروں کا، گھر والوں کو، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہے، اس کے ساتھ بھی ضروریات معاملات ہیں، اس کے ساتھ بھی اپنے ماں باپ ہوں گے، ہو سکتا ہے اور بھی ریلیٹیو اس کے ہوں، اور اس کے ساتھ بھی آنا جانا ہوتا ہے، اس کی برادری خاندان بھی ہے، تو آپ اس کا تو لحاظ نہیں کرتے، اور اپنا تم آپ اتنا مطلب وہ کرتے ہو، اپنا بونس کتنا لیتے ہو وہ آپ کو نظر نہیں آتا، دوسروں کا بونس اگر 2 لاکھ مل جائے گا یار اس کو اتنے ملتے ہیں، یار کام تو کچھ نہیں کرتا، تو آپ کیا کام کرتے ہو؟ تھوڑی دیر اپنا بھی سوچو نا، نہیں سوچتے۔ اچھا خیر چلیں، یہ سب باتیں تو چھوڑیں، اب بات ہو رہی ہے جہاں پر کہ تمہاری خیال بندیوں سے کوئی بات نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ اسلام نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا، قرآن حکیم نے یہاں نجات بخشی کا اصل الاصول کیا بیان فرمایا، کہ اس نے کیا بیان کیا کہ اس کا نجات کس کو ملے گی؟ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ نجات کا دار و مدار کسی قوم نسب سے وابستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ
ایمان اور عمل صالح پر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کم از کم یہ ہو کہ کسی کو عمل صالح کا موقع نہیں ملا تو اللہ پر ایمان لا کر شرک نہ کیا ہو اس نے، کسی نے اللہ پر ایمان لا کر کہ اللہ کی بات کو اس نے اوپر رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد اس نے کوئی شرک نہیں کیا، اسی پر مر گیا، اس کو باقی کام کا موقع نہیں ملا، رمضان اس کی زندگی میں نہیں آیا کہ وہ روزہ رکھتا، یا یہ کہ اس کی زندگی میں جو ہے اس کے وقت میں اس کو اتنا مہلت نہیں ملی کہ وہ 10 بجے اس نے ایمان قبول کیا، ظہر کا وقت نہیں آیا، 12 بجے اس کا انتقال ہو گیا، تو ہاں اس کی بخشش ہوگی اللہ کے یہاں، کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا نا نیکی کرنے کا، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا، روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا، حج و زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، نماز تو دن بھر 5 مرتبہ ہوتی ہے، اس کا موقع نہیں ملا، روزہ تو سال میں 1 مرتبہ مہینہ آتا ہے لیکن اس کو موقع نہیں ملا، وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر. یہاں پر نجات کا معاملہ کیا ہے؟ کسی بھی قوم اور نسب سے کوئی جس سے سروکار نہیں ہے. نجات کا معاملہ ہے اسلام کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر. عمل صالح کیا ہے؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. عمل صالح کون سے ہیں؟ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم کے مطابق ہوں، وہی عمل صالح ہیں. اسلام سے پہلے کیا تھا؟ انسانیت کی تقسیم رنگ اور نسل اور وطن کی بنیادوں پر ہوتی تھی. ہر سفید رنگ والا، خواہ اس کا نامہ اعمال کتنا ہی سیاہ ہو، ہر کالی رنگت والے سے وہ کیا تھا؟ افضل و اعلیٰ تھا، برتر و بالا تھا، ٹھیک ہے. چاہے اس کی سیرت جو ہے بالکل تاریک ہو، ٹھیک ہے، بالکل سیاہ ہو اس کی سیرت، بد باطن ہو، ٹھیک ہے، ہر برہمن وہ کتنا ہی جاہل کند ذہن، ٹھیک ہے، اور کہنا چاہیے کہ بالکل یعنی ناخلف ہو، لیکن کیا تھا کہ وہ ہر جو ہے کیا کہتے ہیں اس سے افضل تھا جو کہ برہمن نہ ہو، ٹھیک ہے. چاہے وہ جو غیر برہمن ہے کتنا ہی عاقل فاضل ہو، ٹھیک ہے، کتنا ہی کامل ہو عقل میں، لیکن چونکہ وہ برہمن نہیں ہے، اس کی ماں نے جس نے جنا ہے تو وہ برہمن نہیں تھی، تو اس لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو برہمن کو حاصل ہوگا. چاہے ایک جاہل اجڑ برہمن کو جو مقام حاصل ہوگا وہ غیر برہمن کو حاصل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے کیا کہتے ہیں بہت ہی جاہل ہے، لیکن چونکہ وہ مالدار ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے کتنا ہی ضیاءکار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدماش کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والے ایک نوجوان کا، یعنی اس کے پاس کتنا ہی عقل ہو، کتنی سمجھداری ہو، لیکن اس کو وہ مقام اس کو حاصل ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی جس نے اسلام نے آ کر اس کو مٹایا، پرخچے اڑائے اس کے. تو یہی حال بہت سارے مذہبوں کی اور قوموں کی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری نجات لاجواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام کو یہ شرف حاصل ہے جس نے ان فاسد بنیادوں کو کیا کیا؟ اکھیڑ پھینکا، زمیں بوس کر دیا، اور انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کی اساس پر کی، اور اس طرح بلا وجہ اترانے والوں سے فخر و مباحات کے سب جھوٹے اسباب چھین لیے. کیا کیا؟ زمیں بوس کر دیا. ان کے جتنے بھی یہ جھوٹے سہارے تھے جس پر انہوں نے ٹیک لگائی تھی، وہ ساری انہوں نے اسلام نے جو ہے اس کے اکھاڑ کے دور پھینک دیا، چلو دفع ہو. اور نیکی اور تقوی کو کیا کیا؟ نیکی اور تقوی کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستے میں حائل ہونے والی تمام سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا. سمجھ آئی بات کو؟ تو نیکی اور تقوی جو ہے وہ بنیاد ہے. اگر آپ نے نیکی اور تقوی جو ہے اس بنیاد پر آپ نے اپنی عمارت کی تشکیل دی ہے، تعمیر کیا ہے، تو نجات کی امید رکھیں. ادروائز پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی خطا نے آپ کو گھیر لیا، آپ ایمان نہیں لائے، نیک عمل آپ نے صالح عمل نہیں کیے، تو پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جان لیجئے.